السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں کچھ سیلیبریٹیز کی، کچھ ایکٹریسز کی ڈیتھ ہوئی اور انہیں ان کے گھر میں مردہ حال میں پایا گیا۔ یہاں سے کچھ سوال جنم لیتے ہیں۔ اس چیز کو ہم نے اپنے چینل پر اس پر بات بھی کی تھی، ڈسکشن بھی کی تھی اچانک موت کے سلسلے میں۔ تو سوال کچھ اس طرح کے آتے ہیں کہ سر یہ لوگ جو اپنے گھروں میں مردہ حالت میں پائے گئے، 6 مہینے پڑے ہیں، 2 ہفتے پڑے ہیں، 1 مہینہ پڑے ہیں، بعض کی تو حالت یہ ہو گئی کہ باڈی کمپلیٹلی ڈکے ہو گئی ہے یا آلموسٹ ڈکے ہو گئی، اور اتنی ڈکے ہو گئی ہے کہ بندہ پہچاننے میں بھی نہیں آ رہا ہے، اور کاز آف ڈیتھ پتہ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کے لیے بہت ہی ڈیٹیل جو ہے اس میں انالیسس کرنے پڑیں گے، فورینسکس کرنی پڑیں گی۔ تو ایسی صورتحال میں عذاب قبر اگر کسی کو ہو رہا ہے یا قبر کی نعمتیں کسی کو مل رہی ہیں، سوال و جواب کا سلسلہ ہے، تو کیا یہ وہیں شروع ہو جاتا ہے جہاں پر وہ مردہ پائے گئے ہیں، کیونکہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے۔ دیکھیں، جہاں تک سوال و جواب کا تعلق ہے، دیکھیں حکم شرعی تو یہی ہے کہ جتنا جلد از جلد ہو اس شخص کو دفنا دیا جائے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، یہ بات ہم پہلے آپ سے ذکر کر چکے ہیں کہ بعض دفعہ اموات ایسے مقامات پر ہوتی ہیں جہاں باضابطہ قبر اور تدفین کا معاملہ نہیں ہوتا، جیسا کہ کوئی فضا میں پرخچے اڑ جائیں، کوئی پہاڑوں میں برف کے تودوں کے اندر جم کے مر جائے، کوئی سمندر کی تہوں میں مر جائے، کوئی ڈوب کے مر جائے، کوئی جل کے مر جائے۔ مختلف صورتحال ایسی ہو سکتی ہیں جس میں باضابطہ جسے آپ ایک قبر کہتے ہیں وہ نہ بنتی ہو، لیکن ایسی صورتحال میں وہ جہاں کہیں بھی ایک اسٹیشنری اسٹیٹ میں زمین کا حصہ بن گئے ہیں وہ ان کی قبر ہے، اور جب وہ قبر میں ہے تو سوال جواب بھی ہو گئے، اور ان کے ساتھ جو دیگر معاملات ہیں وہ بھی شروع ہو گئے۔ کیونکہ جو بخاری شریف کی روایات ہیں اس میں یہی ہے نا کہ جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اب وہ برزخ کی زندگی شروع ہو گئی، اب وہ تمہاری قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہے، برزخی حیات چل رہی ہے اس کی اب، اور اب وہ جو روح تھی اب وہ سوال و جواب کے مراحل سے گزر رہی ہے، اور جسم سے اس کا ایک الگ قسم کا تعلق بھی جڑ گیا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی جو علیم ہے، جو ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، جو خبیر ہے، ہر شے سے باخبر ہے، اور حکمت والا بھی وہی ہے، اور ہر شے اسی کے قبضے میں ہے، تو اب وہ جانتا ہے کہ یہ شخص جو گھر میں مردہ حال میں ملا ہے اب اس کی قبر بنے گی یا نہیں بنے گی۔ اگر تو اس شخص کی قبر نہیں بنے گی، مثال کے طور پہ کوئی ملبے ترے دب کے ختم ہو جاتا ہے، زلزلے میں ختم ہو جاتا ہے، عمارت بوس ہو جاتا ہے، تو اب اس کی قبر وہیں بن گئی، کیونکہ اب اس تک پہنچ کے اس کی باضابطہ تدفین ہو اللہ جانتا ہے نہیں ہوگا یہ۔ لیکن ایک ایسا شخص جس کی قبر بنے گی، کسی حال میں بھی بنے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے لیے قبر کے سوال جوابات کا جو معاملہ ہے وہ روک دیا جائے یہاں تک کہ وہ قبر میں دفن ہو، اور اس کے بعد پھر اس کے برزخی حیات شروع ہو جائے۔ اب لوگ پھر ان سوالوں میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر اتنا عرصہ روح کیا کرتی رہتی ہے؟ اب دیکھیں، روح منتظر ہے کہ میرے جسم کو دفن کیا جائے گا تو پھر میں اگلے مرحلے میں داخل ہوں گی، تو وہ برزخی حیات میں داخل ہونے کی منتظر ہے۔ اچھا، اب روحوں کا معاملہ دنیا میں رہنے والے ہم لوگوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ لوگ پھر عجیب و غریب سی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں نا۔ دیکھیں نا، اب میرے پاس کوئی کام نہیں ہے تو میں بور ہو رہا ہوں، تو میں نے فون کھول لیا، تو میں نے ٹی وی دیکھ لیا، تو میں انٹرنیٹ پہ چلا گیا، میں کسی سے ملنے چلا گیا، میں سیر کو چلا گیا، میں کھانا شروع کر دیا، میں تفریح کر رہا ہوں۔ روح ان چیزوں سے بالکل ماورا شے ہے، یہ جسم کے اور نفس کی خواہشات ہیں، روح ان چیزوں میں نہیں پڑتی۔ عالم ارواح میں بھی تو رہ رہی تھی نا، نہ کھانا تھا، نہ پینا تھا، نہ تفریح تھی، نہ انٹرٹینمنٹ تھی، نہ کوئی انٹرنیٹ تھا، نہ کتابیں تھیں، کچھ وہ روح کی الگ حیات ہے، الگ قسم کی اس کی حیات ہے۔ تو اب روح منتظر ہے یہاں تک کہ برزخی معاملات اس کے شروع ہوں، تو وہ انتظار میں ہے۔ اب وہ انتظار میں کہاں ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اور انتظار میں کیا وہ اکیلی ہے یا کچھ اور روحیں بھی ہیں جو اسی قسم کی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ ساری روحیں کہ آپس میں ملتی ہوں گی، کانورسیشن کرتی ہوں گی یہاں تک کہ ان کی باری آ جائے۔ یہ چیزوں کا ہمیں علم نہیں دیا گیا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو ان چیزوں کے بارے میں ہمیں خبر ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، اس کے اندر جانے کی ضرورت کیا ہے؟
سمپل ایز دیٹ. وہ کیا کرتی ہوں گی, وہ کیسے رہتی ہوں گی. اچھا پھر کچھ لوگوں کا دماغ نا بالکل الٹی سمت نکل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا تو کیا پھر جو بدروحیں گھومتی پھرتی ہیں یہ پھر ان لوگوں کی روحیں تو نہیں ہوتی جو انتظار میں بیٹھی ہیں کہ انہیں دفن کر دیا جائے تو پھر قبر کا معاملہ. جی نہیں, جی نہیں. یہ بدروحوں کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہمارے ہاں مختلف دوسرے مذاہب سے آیا ہے. دین اسلام میں بدروحوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ایک دفعہ روح سے جسم سے روح نکل گئی نا تو پھر اب وہ ایک ایسے عالم میں داخل ہو گئی کہ اس عالم میں یہ نہیں ہے کہ وہ آ کے ہمیں ڈرائے گی, وہ آ کے اپنے بدلے لے گی, وہ آ کے ریونج لے گی, وہ دوسروں کے جسموں میں داخل ہو جائے گی. یہ سب بکواس باتیں ہیں. تو وہ جو ڈرانے شرانے کا کام ہے نا یہ جنات کا کام ہے. یہ بدروحوں کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. کوئی روح پلٹ کے نہیں آتی, کوئی بدلے شدلے نہیں لیتی, کوئی اندھیری راتوں میں گھومتی نہیں رہتی, اپنے قاتلوں کو تلاش نہیں کرتی رہتی. ایسا اگر ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر جو ناحق مظلوم قتل ہوا ہے ان کی روحوں کو چھوڑ دیتا کہ جاؤ اپنے قاتلوں سے بدلہ لو. تو کتنے لوگ تو آپ کو پھر مردہ پائے ملتے دنیا میں. جن لوگوں نے ناحق لوگوں کو قتل کیا وہ سب آپ کو ایسے حالت میں ملتے کہ آپ کہتے ہو اللہ معافی, اللہ معاف کرے. یہ موویوں میں اور ڈراموں میں چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور ہالی ووڈ بالی ووڈ کے کمالات ہیں. اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ یہاں سے چلی گئی. اللہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بعض لوگوں کی روحوں کو قبض کرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا ہے. وہ ایک معاملہ تھا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہر کیا کہ ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ روحوں کو لوٹا کے مردہ کو زندہ کر دیں. جیسا کہ سورہ بقرہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہزاروں لوگوں کا واقعہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا, وَهُمْ أُلُوفٌ, جو موت کے ڈر سے نکل کھڑے ہوئے. پھر اللہ نے کہا مر جاؤ تو موتوا ثم أحیاہم, پھر انہیں اٹھا کھڑا کیا. پھر اس کے علاوہ وہ بنی اسرائیل کے 70 سردار جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دیدار خداوندی کے لیے جانا چاہتے تھے, ضد کرتے تھے, حالانکہ جان چکے تھے کہ نہیں دیکھ سکتے لیکن ضدی تھے. تو پھر وہ موت آئی تو پھر اللہ نے انہیں دوبارہ اٹھا کے کھڑا کر دیا. پھر وہ مردہ مچھلی کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی اور پانی میں زندہ ہو کے چلی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرندوں کا حال بھی آپ جانتے ہیں. عزیر علیہ السلام کی گدھے کا حال بھی آپ جانتے ہیں. تو یہ وہ واقعات ہیں جو ہماری جو ہے وہ کوشچنز کے آنسرز اور ہماری ہدایت کے لیے اور ہمیں بعض چیزیں سمجھانے کے لیے رب تعالیٰ نے کیا, لیکن یہ عام قاعدہ نہیں ہے. اس لیے جب یہ واقعات میں نے بیان کیے تھے پہلے بھی اور جب بھی کرتا ہوں تو لوگ کہتے پھر ہمارے بھی واپس آ جائیں, ہمارے ننوں کا کیا قصور ہے. اس ضمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا واقعہ بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک عورت جو اپنی بچی کی قبر پہ رو رہی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے تو اس نے کہا آپ تو قم باذن اللہ سے مردوں کو زندہ کرتے, معجزہ کر کے میری بچی کو بھی مجھے زندہ کر کے لوٹا دیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب قبر پہ کہا قم باذن اللہ تو بچی کھڑی ہو گئی قبر سے, کہنے لگی مجھے کس نے یہاں بلا لیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تیری ماں کی حالت دیکھ کے ہم نے تجھے بلایا اللہ کے حکم سے. اس نے کہا میں آنا نہیں چاہتی, مجھے واپس بھیج دیں, میں اس دنیا میں نہیں آنا چاہتی. یہاں کے غموں, یہاں کی مصیبتوں, یہاں کے مصائب, یہاں کے آلام, نہ مجھے نہیں چاہیے, مجھے واپس بھیج دیں. میں وہاں اچھی ہوں, خوش ہوں برزخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے ساتھ میں ان کی پرورش میں ہوں. میں کیا کروں یہاں آ کے, اللہ نے تو مجھے بہت اچھی حیات دی ہے. تو وہ یہاں آنا نہیں چاہتے. دیکھیں نا یہ دنیا کا جو پھیرا ہے نا یہ پھر وہی ہے کہ جب ادھر جاتے ہیں تو پھر آنکھ کھلتی ہے. وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا, خواب تھا جو کچھ تھا دیکھا, جو سنا افسانہ تھا. اصل حقیقت تو اب کھلی ہے کہ وہ روح جو ہر شے سے ماورا ہوئی تھی, ہر شے سے پردہ تھا, ہر شے اس سے پردے میں تھی کیونکہ اب وہ جسم کے اندر تھی, جسم کی محتاج تھی. اب جب روح نکلتی ہے تو فرشتوں کو بھی دیکھ رہی ہے, وہ کمالات دیکھ رہی ہے کہ جسم میں رہتے ہوئے وہ مشاہدات کر نہیں سکتی تھی. تو بہرحال ان چیزوں کی زیادہ تفصیل میں نہ پڑھیں کیونکہ یاد رکھیں کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اللہ نے تھوڑا سا علم ہمیں دیا ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارا بیڑا پار کرے, ہمارے جو چلے گئے ان کا بیڑے پار کرے. اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال کو اور ہمارے پیاروں کو, ملنے والوں کو ایمان کی دولت سے نوازے اور اس پہ قائم رکھے, اور جب جائیں تو اللہ راضی ہو. آمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.